السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کی سب سے بڑی خبر بن چکی ہے عمران خان کا اڈیالہ جیل سے آج پاکستانی قوم کے لیے عمران خان کی زندگی کا اہم ترین پیغام۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جی میرے پاکستانیوں، میں نے جتنا ہو سکا ملک اور قوم کی خاطر ہر قربانی دی ہے، اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے عمران خان لڑتا رہے گا۔ لیکن یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ اگر ہم آج اس ظلم و ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے، اگر آج ہم نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، تو پھر ہماری آئندہ نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جمہور یعنی عوام کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے۔ عوام کی طاقت، لوگ باہر نکلے۔ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں۔ 24 نومبر کو آپ سب اسلام آباد پہنچیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے انہوں نے غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ کر دیا ملک میں۔ 10 سال کے لیے ملک میں ایک بوگس پارلیمنٹ بٹھا دی گئی ہے، ایک بوگس وزیر اعظم بٹھا دیا ہے، ایک بوگس صدر بٹھا دیا، ایک بوگس جمہوریت بٹھا دی ہے، اور اس وقت جنرل مشرف سے زیادہ خوفناک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے پاکستان کے اندر۔ عمران خان کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی، جمہوریت، آزادی اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اپنے سہولت کاروں کی مدد سے مینڈیٹ چوری کر کے ملک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری جو فسطائیت کا نظام ہے، اس نظام نے آئین، قانون اور عدلیہ پر مسلسل حملے کیے ہیں۔ ہمارے بے گناہ لوگوں کو انہوں نے زندان میں ڈالنے والی جعلی حکومت قائم کی، اور اس جعلی حکومت کو بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 24 نومبر کو کے احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی لیڈرشپ کرے گی۔ میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع کمپریہنسو احتجاجی پلان دے دیا ہے۔ میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا۔ مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کسی کو بھی آگے کریں گے، ہینڈلر سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔ میں اپنی پارٹی قیادت کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں، ادھورا احتجاج نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے حلقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دیں تاکہ لوگ، عام آدمی باہر نکلے، صرف پارٹی عہدیدار نہیں، عام آدمی باہر نکلے اور ایک بھرپور لیکن پرامن احتجاج کے لیے تیار ہے، جہاں یہ احتجاج پارٹی لیڈرز، ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، ناظمین، صوبائی اور مقامی تنظیموں کا امتحان ہے، وہیں یہ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے عام آدمی کا بھی امتحان ہے۔ میں ہر طبقے بشمول اپنے کاروباری طبقے سے، اپنی سول سوسائٹی سے، اپنی قانونی برادری سے، اپنے کسانوں سے، اپنے ریڑھی بانوں سے، تنخواہ دار طبقے سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد آپ کو پہنچنا ہوگا، اور پہنچیں 24 نومبر کو۔ میرے نوجوان، عمران خان کہتے ہیں کہ میرے نوجوان اور اسٹوڈنٹس جن کا مستقبل بالخصوص داؤ پر لگا ہے، میں ان کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے بھی عمران خان نے آج انہیں بھی پیغام دیا ہے کہ میرا پیغام ہے آپ کو کہ قوم کے مستقبل کی خاطر دنیا بھر میں آپ احتجاج کا حصہ بنیں، اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھی بھرپور حصہ لیں۔ تحریکوں کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے، سرمایہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے، اور میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا، اور عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور ہر کنٹینر کو بہا لے جائے گا۔ اس دن یعنی 24 نومبر کو یک زبان ہو کر آپ نے مطالبات کرنے ہیں، پوری قوم کے مطالبہ ہونا چاہیے یک زبان۔ کیا؟ پہلا، عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے کر آئین کو اپنی پرانی حالت میں بحال کیا جائے، پہلا مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی۔ تیسرا مطالبہ، بغیر ٹرائل گرفتار سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ یہ 3 مطالبات ہیں عمران خان کے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں، اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا۔ بہت بہت بڑا پیغام ہے یہ عمران خان کا، اور بہت بڑی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، بہت بڑی تحریک۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، آج 13 نومبر ہے، آپ دیکھیے گا کہ یہ 24 نومبر کی تحریک کتنی بڑی تحریک ہوگی۔ اس میں 3-4 چیزیں اب جو خلاصہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ 24 کو تحریک شروع ہوگی، عمران خان نے کہا کہ 24 کو سب یہاں پہنچیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب قافلے، لوگ 24 نومبر سے پہلے ان کو نکلنا ہوگا تاکہ وہ اسلام آباد پہنچ سکے۔ دوسری بات عمران خان نے کہی، اہم بات، کہ واپس نہیں جائیں گے ہم مطالبات کی منظوری کے بغیر۔ پہلے تو ہوتا تھا نا احتجاج چند گھنٹے کا، صبح شروع ہوا، دوپہر کو ختم، دوپہر کو شروع ہوا، شام کو ختم، پہنچ گئے، احتجاج ختم، بس۔ یہ اہم بات پہلی دفعہ عمران خان نے کی ہے کہ مطالبات کی منظوری تک ہم بیٹھیں گے اور واپس نہیں جائیں گے۔ تیسری اہم بات اس میں کہ انہوں نے یہ اختیار کہ مذاکرات کون کرے گا، جب باہر نکلے گی پی ٹی آئی
جب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے تو حکومت کہے گی آئیں جی مذاکرات کریں، یہ جی ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، یہ فوج سے بات کرتے ہیں، فلاں سے بات کرتے ہیں، آئیں ہم سے بات کریں. تو بات کس سے کرنی ہے؟ وہ عمران خان نے کہا کہ ایک کمیٹی میں نے بنا دی ہے، کوئی فرد واحد مذاکرات نہیں کرے گا. یعنی علی امین گنڈا پور کرے تو وہ نکل جائے، فلاں کرے تو وہ نکل جائے، نہیں، کمیٹی ہے. کمیٹی کا نام عمران خان نے ابھی صیغہ راز میں رکھا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کمیٹی کا نام میں بتا دوں گا تو اس کمیٹی کو بھی سے اٹھا لیں گے. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات جو ہے انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا ہے. اب یہ پروپیگنڈا نہیں کر سکتی یہ ریاست حکومت اور ان کے بمبو کہ یہ تو آگ لگانے کے لیے آ رہا ہے اور یہ تو یہاں پہ جناب فتنہ پھیلانا، جو یہ کہتے ہیں فتنہ، یہ فتنہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس نے کہا پرامن احتجاج ہوگا. اب اگر تم ٹکراؤ گے پرامن احتجاج کے ساتھ، تم اگر رکاوٹیں ڈالو گے، تم اگر راستے بند کرو گے، تم اگر شیلنگ کرو گے، تم اگر لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھا لو گے، تم اگر دفعہ 144 لگاؤ گے، تم اگر لوگوں پہ ایف آئی آر کر دو گے، تو پھر یہ پرامن نہیں رہے گا. پرامن تو تبھی رہے گا نا کہ ایک فریق اگر پرامن ہے تو دوسرا فریق بھی پرامن رہے اور وہ احتجاج کا حق دے. جب ایک فریق پرامن ہو کر نکل رہا ہے اور دوسرا فریق اس کے ساتھ وہ سب کرنا شروع کر دے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو پھر پہلے فریق کے اوپر پرامن رہنے کی شرط ختم ہو جاتی ہے، پھر پہلا فریق بھی پرامن نہیں رہتا. یہی ہوتا ہے طریقوں کے اندر. پھر جو جیسے چلیں میں وہ مثال نہیں دیتا، بات اور طرف نکل جائے گی. جو کنکر مارے گا پھر احتجاج بھی کنکر مارے گا، جب پولیس شیلنگ کریں گی تو احتجاج بھی سامنے سے جواب دے گا. تو یہ اب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو پرامن رہنے دینا ہے یا ہم نے ان کو متشدد کر دینا ہے. لیکن ان کو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو کہ یہ اس حکومت کو کوئی جواز نہ دے. یہ 4 باتیں جناب اس احتجاج کی منفرد ہیں اور یہ اہم باتیں ہیں. اچھا، کل ہی میں نے آپ کو، بلکہ آج ہی کے صبح کے ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نومبر کے آخر میں سکھر میں جلسہ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان 8 دسمبر کو پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں. اب 24 نومبر کا آخر ہوا، مولانا 24 کے آس پاس جلسہ کر رہے ہوں گے سکھر میں. پی ٹی آئی جب نکلے گی تو اب حکومت یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مولانا کا جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، وہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے، تو پھر مولانا کو بھی روکو گے تم احتجاج کرنے سے، جلسہ کرنے سے. مولانا نے تو یہاں تک کہا کہ اب ہم سڑکوں پر نکلیں گے. اب اس میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں جن سوالات پر تفصیل سے بات کرنا ہوگی وہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے کہ اب یہاں عمران خان کے اتحادی کیا کریں گے، حکومت کیسے روکے گی، پی ٹی آئی کیسے آگے بڑھے گی، پی ٹی آئی کے پاس کیا کیا اسٹریٹجیز ہوگی. یہ سارے سوالات اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس وقت حکومت کے پاؤں اکھاڑ دیے عمران خان نے. ان کی اب راتیں حرام. آج 13 نومبر ہے، آج سے تقریباً 11 دن بعد، اب 11 دن اس حکومت کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے اور اس حکومت کے اوپر لانے والوں کے بھی، کہ اب کیسے روکا جائے خان کو. کیونکہ اس سے پہلے خان نے یہ کال نہیں دی کہ یہ نہ کبھی خان نے کہا یہ فائنل کال ہے، نہ کبھی خان نے کہا کہ جا کر واپس نہیں آنا، وہی رہنا ہے جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے. اور مطالبات 3 ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں. سو یہ 2 چیزیں جو ہے نا، اور تیسری چیز خان نے خود اس دفعہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ فنڈنگ کرو، پیسہ دو تاکہ تحریک کامیاب ہو. یہ بھی اس سے پہلے خان نے نہیں کہا. اور چوتھی چیز یہ کہ اس نے پارلیمنٹیرینز کو کہا ہے، جو میرے ایم این ایز ہیں، جو میرے سینیٹرز ہیں، جو میرے ایم پی ایز ہیں، وہ ہلکے کے لوگ، پارٹی کی تنظیم اور لوکل گورنمنٹ کے ہمارے نمائندے، سب لوگ نکلیں گے اور اپنے لوگوں کو نکالیں گے. تو یہ اب بہت بڑا مجھے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لوگوں کا نظر آ رہا ہے. اب اس کو دیکھیں، لوگ نکلنا چاہتے ہیں اس فاشسٹ حکومت کے خلاف، لیکن ان کو نکالنے کا اب پی ٹی آئی کو کام کرنا ہوگا. اور جو عمران خان نے کہا نا کہ میں نے ان کو حکمت عملی دے دی ہے کہ لوگوں کو نکالنا کیسے ہے، اب آج سے اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کام شروع کر دے گی. جو بھی جس طرح سے بھی انہوں نے جو حکمت عملی بنانی ہے، آج سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اور آج سے ہی ریاست جو ہے وہ بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا شروع کر دے گی، آج سے ہی. اور آج سے ہی آپ دیکھیں گے گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. آج سے ہی جو جہاں نظر آئے گا یہ پکڑیں گے، کیونکہ لیڈرشپ ہی لوگوں کو نکالے گی. لیڈرشپ کو اٹھا لیا جائے گا، وہ پارٹی کی تنظیمی لیڈرشپ ہو جو ضلعی سطح پہ، تحصیل سطح پہ. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ یہ ہر ضلع سے 100 سے لے کے 200 لوگوں کو گرفتار کریں گے. مزید اس کی تفصیل اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کے اوپر یہ دوبارہ عمران خان کی آواز بند کرنے کے لیے بھی یہ ایک کام شروع کر چکے ہیں. یہ جو گرفتاریاں ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے باہر سے کل، ان لوگوں کو انہوں نے ملنے نہیں دیا عمران خان سے. وہ ملنے کے لیے وہاں گئے تھے اور ہائی کورٹ کے حکم سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن ملنے نہیں دیا گیا تھا. کیوں؟ تاکہ خان یہ بات کہیں نہ کر دے جو بات آج خان نے کی ہے کہ نکلو، کیسے نکلنا ہے، یوں نکلنا ہے، نکلو. یہ بات خان نہ کر دے. یہ روکنا چاہتے تھے خان کو کہ میسج ڈسپرس نہ ہو، میسج کنوے نہ ہو. میسج اس نے آج کنوے کر دیا ہے. اب اس کے اوپر جو پابندی ہے لگنے جا رہی ہے، اس پابندی پر میں آپ کو
وہ بھی اگلے ولاگ میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اب جیسے انہوں نے SCO کے وقت عمران خان کو 3 ہفتے کے لیے خاموش کروا دیا تھا، خاموش ویسے ہی کہاں کروا سکتے ہیں، ان کی کیا جرت ہے اسے خاموش کروانے کی؟ وہ تو جیل کے اندر بولتا ہے تو پورے پاکستان میں ایکو گونجتی ہے، ایکو باز گشت جس کو کہتے ہیں نا، پورے ملک میں گونجتی ہے، تو اس کو خاموش تو یہ کروا نہیں سکتے۔ ہاں ملنے نہیں دیں گے، جیل کی جناب حالات خراب ہو گئے اور دہشت گردی کا واقعہ ہے، ملاقاتوں پر پابندی، یہ حکمت عملی بھی اختیار کریں گے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔